اٹھ کے بنا ڈھونڈ لینا ایکسپلینیشن سب کا ایکسپریشن آپ دھیرے سے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا زب گھڑی ہوگی کہ بات کیا ہے بات صبا اتنی معطر ہے بات کیا ہوا ٹھیک ہے باد صبا شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں پہنچا لیکن اے ہوا اے باد صبا جو تو گنبد خضرا کو ٹکراتی ہوئی بھی گزر رہی ہے نا گنبد خضرا کو ٹکراتی ہوئی بھی گزر رہی ہے تو اب میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں سن ہاں اور معطر بولے تو خوشبو سے خوشبو کو بکھیرنا مہکنا تو شاعر ہوا سے کہہ رہے باد صبا کہ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز امت کو چوم کر چلی ہوگی شبز گمت کو چوم کر چلی ہوگی کہ یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک تم نام لو ان کا مرد شان کی ہوگی ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے نام لو ان کا یا رسول اللہ رسول اللہ یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک نام لو ان کا مرد شادی ہوگی تم بھی لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار بآواز بلند اور درود پاک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ھذا صراط مستقیم فاتبعوه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مگیزہ بے بنا افتاد دستی ضعیفان و شقیقہ رات کستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین تشتی مدد کن یا معین الدین تشتی مدد کن یا معین الدین تشتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں میں نے جس قرآن عظیم کے حصے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حق کہنے کے ساتھ، حق سننے کے ساتھ ہم تمام تر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ، ہدایت وہ گمراہی، دوری وہ قریبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر الگ الگ انداز سے قرآن عظیم میں ارشاد فرمائے، بے شک. سیدھی راہ چلو، بے شک. سیدھا راستہ چنو، بے شک. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. مختلف مقامات پر الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو مخاطب فرمایا کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، سمجھ لو، یقین کر لو. لیکن قرآن کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، اور تحقیق یہی سیدھا راستہ ہے. کیا فرماتا ہے اللہ؟ اور تحقیق اب تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تحقیق کہ یہی سیدھا راستہ ہے. میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میں تمہیں بخشوں گا. بے شک انشاءاللہ. فاتبعوہ، اور پھر میری اتباع کرو. اب مانا کیا؟ سیدھا راستہ کیا اور سیدھے راستے پر چلنے سے کیا ہوا؟ اب اس زمرے میں، اس ڈیپ میں اگر ہم جائیں کہ اس کے بارے میں جو مفسرین فرماتے ہیں، اب آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ یہ سیدھا راستہ، یہ اسٹیٹ راستہ، یہ سیدھا راستہ جس کی جڑ ہدایت ہے. کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت. یہ سیدھا راستہ جس کی جڑ ہدایت. تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ ہدایت والا راستہ. کون سا راستہ؟ یہ سیدھا راستہ جس پر پھرنا یعنی مڑ جانا اور اس پر چلنا، تو یہ سیدھا راستہ تمہیں ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. بے شک. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چند لکیریں زمین پر کی اور ایک لکیر کو کھینچا. صحابہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے والے، اس مقصد کے تحت ہمیں کیا بتانے والے؟ ایک لکیر سیدھی مار کر کے اور چند لکیریں ادھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے ہیں، کھینچتے ہیں لکیروں. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اشارہ آقا ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ بات کیا ہے، اس چیز کی وضاحت فرمائے، اس بات کو ہائی لائٹ کریں یا رسول اللہ، ہم جاننا چاہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے میرے جانثاروں، اے میرے صحابہ، تم نے خدا پر ایمان لایا ہے، تم نے مجھ پر ایمان لایا ہے اور میرا کلمہ پڑھ کے تم مشرف پر اسلام ہوئے ہو. یہ جو سیدھی لکیر دیکھ رہے ہو، یہ صراط مستقیم کی لکیر ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اور یہ چند لکیریں جو تم دیکھ رہے ہو، راستہ یہ بھی ہے، لیکن ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا جو تمہیں ورگلائے گا. اور یہ جتنے راستے ہیں سب راستے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک راستہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ سیدھا تمہیں جنت کی طرف لے کر کے جائے گا. انشاءاللہ. یہ رضائے الہی والا راستہ ہے، یہ رضائے مصطفیٰ والا راستہ ہے. اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری دنیا بھی تابناک ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، بے شک. بے شک. بے تمہارے شک. دونوں جہاں سدھر جائیں گے، انشاءاللہ. تمہیں کہیں دشواری پیش نہیں آئے گی. اگر تم اس راستے پر چلو تو ہدایت پا جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ جو سیدھا راستہ وہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے ہو، تم خدا کو ناراض نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم خدا کو راضی کر رہے ہو، تم اللہ کو خوش کر رہے ہو. یہ وہ راستہ ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بے شک. اور ان دوسرے راستوں پر اگر چلتے ہو تو ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوگا. اس کی صورتیں الگ الگ ہیں، اس کے چہرے الگ الگ ہیں. تمہیں ہر طریقے سے وہ تمہیں ایک دعوت دے گا
تمہیں بلائے گا, تمہیں ورگلائے گا, کیونکہ وہ اس کی حکومت تمہارے ایک نفس پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کے مطابق کہا کہ تو روکے گا میرے بندوں کو میری طرف. کہا جب تک قیامت کو تو برپا نہیں کر دیتا. اے فرشتوں کے خدا, اے انسانوں کے خدا, نبیوں کے خدا, رسولوں کے خدا, میری عزت کی قسم, میری جان کی قسم, تا قیامت تک کہ تیرے جتنے بندے پیدا ہوتے رہیں گے ایک نفس تو مجھے دے دے تاکہ میں اس پر حکومت کروں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کر. بہکائے گا, کہاں سیدھی راہ آنے سے بہکاؤں گا, انہیں میں تیرا نافرمان بناؤں گا, انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤں گا. یہ عداوت خدا سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے شیطان ملعون, میں نے فرشتوں کو ایک نفس دیا, نفس امارہ, وہ میری عبادت کر رہے ہیں. گناہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ صرف ایک نفس, اونلی ایک نفس امارہ مسلسل ریگولر انہیں نیکیوں کا حکم دے رہا ہے. وہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں, کوئی قیام کی حالت میں, کوئی رکوع کی حالت میں, کوئی سجدے کی حالت میں, کوئی جلسے کی حالت میں, کوئی قاعدے میں بیٹھا ہوا, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ دوسرا نفس ہے ہی نہیں. دوسرا نفس ہے ہی نہیں. نفس لوامہ میں انہیں نہیں دیا. لیکن اے ملعون, تو نے مجھ سے دشمنی کی ہے, لے میں انسانوں کو دو دو نفس دوں گا, ایک پر حکومت تیری اور ایک پر حکومت انسانوں کی. جا کر راج کر ان کے نفسوں پر, جو میرا ہوگا نا وہ میری. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بے شک. اور تو انشاءاللہ میں تو ابھی مختصر ٹھیک درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو میرا ہوگا وہ میرا ہی ہوگا. تو ورگلاتا رہے گا, انسانوں کو گناہوں کی دعوت دے گا, وہ انسان گناہ کرتا رہے گا, میری عزت و جلال کی قسم وہ گناہوں سے توبہ کرے گا, میں معاف کرتا رہوں گا. وہ سمندر کی چھانک کے برابر بھی اگر گناہ کرے اور میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے, اے ملعون سن لے, میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں گا, اس کے گناہوں کو کر دوں گا. توبہ کا دروازہ قرب قیامت تک کھلا رہے گا. جب گناہوں پر ورگلاتا رہے میرا بندہ, جب اس سے توبہ کرے گا میں گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اسے اپنی ہوش رحمت ملے گی. سبحان اللہ. یہ ایک معاہدہ تھا, یہ ایک جنگ تھی جو آخر میں اسے انجام مل نہیں. اس نے کیا کیا, انکار. کیا بلیف نہیں, یقین نہیں, سب چیز صرف یقین ہے. کیا ہے؟ پکڑا پانی بھی کیا اور حضرت کے لیے پانی لے کر, اور اسی کا نام ایمان, کہ تم مانو, تم سمجھو, تم بلیف رکھو, تم یقین رکھو. خدا ہے دیکھے ہی نہیں ہو. بعض انبیاء اور رسولوں کے علاوہ ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں, مگر یہ پرفیکٹ بلیف ہے, یقین ہے, خدا ہے, خدا ہے, وہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. مختصر کہ جا تو بندہ مومن کو تو گناہوں پر آمادہ کرے گا, میں اتنے راستے کھول دوں گا میری عزت و جلال کی قسم کہ بندہ جب گناہوں سے توبہ کرے گا میں معاف کروں گا. سبحان اللہ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حرمت والے 4 مہینے. اب آپ اندازہ لگائیں, شب برات کی رات آ رہی, شب معراج کی رات آ رہی, شب قدر کی رات آ رہی, عید الاضحیٰ بقر عید کی چاند رات آ رہی, عید الفطر کی چاند رات آ رہی, ماہ رمضان المبارک اللہ نے دے دیے, ماہ شعبان دے دیا. اے رسول, ماہ شعبان کا مہینہ تمہارا, رمضان اور محبوب تمہاری امت کا, اور رجب اونلی صرف رجب میرا. رجب حضرت کو RAB راجیبا, صرف 3 لفظ ہے. کتنے؟ غور کریں, توجہ کے ساتھ.
ہاں میں بھی ہوں بیٹھوں کیمرے پہ آپ انگریزی میں سے دیکھیں گے تو ایک کی اسپیلنگ بڑھ جاتی ہے کیونکہ گرامر کے اعتبار سے، مگر عربک میں اگر دیکھو گے اردو میں را جیم با رجب کتنے لفظ ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رجب رب کی ربوبیت، لفظ جیم سے انسانوں کے جرم، خطا، گناہ، غلطیاں، اور لفظ با سے مہربانی۔ کس کی مہربانی؟ خدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رجب پائے اور مجھے منا لے، میری بارگاہ میں توبہ کرے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ وہ رجب کا مہینہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قتال سے بھی منع فرمائے کہ اس میں کچھ مت کرو، یہ حرمت والے مہینے، اصل خاموش والا مہینہ ہے، اس رجب کی تعظیم کرو۔ اور بھی فضل تعالیٰ اس رجب المرجب میں ہم اب داخل ہونے والے، یکشنبہ بروز اتوار، یہ اتوار سے ایک رجب لگے اور اس ماہ رجب میں ہم داخل ہونے والے۔ اب اس ماہ رجب کی پہلی تاریخ، پہلا دن، اس کی جو فضیلت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رجب پائے اور رجب کی پہلی رات میں خدا کی عبادت کرے اور توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسا پاک کرتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی مادر شکم سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب ایک روزہ رکھے، کتنا روزہ؟ ایک روزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 ماہ یعنی 60 مہینوں کا ثواب عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اتنا ہی نہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ، مگر رجب جنت کی ایک نہر کا نام، کیا؟ ہاں، ایک نہر، ایک ندی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات اس نہر کو اپنی ماتھے کی آنکھیں سے دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نہر کا پانی جس کا نام رجب ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے پانی۔ افضل 27 کرو، اعتکاف بھی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، فضیلت کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے وہ پانی اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا اس نہر کا پانی جس کا نام رجب۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس نہر کا پانی وہی پیے گا جو ماہ رجب میں اللہ کی عبادت کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو ماہ رجب کی بے شمار تعریفیں، فضیلتیں انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ ہم سماعت کرتے رہیں گے۔ وقت تو ہمارے پاس قلیل ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے۔ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کر لے گا، دل میں ہو یا تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں اجر انجمن آ رہی ہے، دل میں ہو یا تیری گوشہ تنہائی ہو۔ تو اعتکاف مطلب اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے کنارہ کشی، بس اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر لینا، نویت سنت الاعتکاف، اور اعتکاف کرنا سنت۔ ٹھیک ہے، تو اعتکاف جس نے کیا اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بے شک اعتکاف کے صرف ایک دن کی یہ فضیلت ہے, تو اگر کوئی 10 دن اعتکاف کرے یا مہینوں میں اعتکاف کرے تو اس کی فضیلت عالم کیا ہے. اور الحمدللہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں بھی اعتکاف کیے تھے. سبحان اللہ. اور رجب میں اعتکاف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو رجب اللہ کا مہینہ ہے, میں اس کی تعظیم کروں, اور اے میرے خدا جب یہ تیرا مہینہ شروع ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں اور تیری عبادت و ریاضت کرتا رہوں, تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہوں. اس عظیمت کو میں جانوں اور میری امت جانے. اور اگلا جو آنے والا مہینہ ہے شعبان, وہ تو میرا مہینہ ہوگا. تو اے اللہ تیرے اس رجب کے مہینے میں تیری عبادت کروں. ماشاءاللہ. آقا نے اعتکاف کیا ہے الحمدللہ. شعبان چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور ماہ رمضان المبارک امت مسلمہ کا مہینہ, تو ان مہینوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, فضیلتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. اور ادب و احترام کا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے, تو اس میں جب گناہ کرنا تو بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا. اگر تم گناہ کرتے ہو تو یہ جان لو کہ ہم نے خدا کے مہینے کی تعظیم نہیں کی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام وعلیکم السلام. دنیا کو کنارہ کر کے بیٹھے